شیخ کا سایہ ضروری ہے. شیخ سے بیعت ہونا، تعلق کرنا اتنا کافی نہیں ہے. شیخ کی تعلیمات اور تربیت کی طرف محتاج رہنا چاہیے. بعض لوگ پیر بنتے ہیں اور مریدین بیعت ہو جاتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ اب ہم مستقل ہو گئے. شیخ سے نہ مشورہ، نہ حالات کو بتانا، نہ مشورہ کرنا، ہے نا. ایسے لوگ بہت زیادہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ بے راہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شیخ سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. آج کل جو حالات ہے، شیخ سے مستغنی ہونے کی صورت ہی نہیں ہے. یہ تو جو بالکل وہ کامل بن جاتے ہیں، مطلب کہ وہ واصل اللہ بھی ہو گئے، اللہ تک پہنچ بھی گئے، عارف بھی بن گئے، ولی بن گئے، اور سلوک کے اصول و ضوابط سے بالکل مکمل واقف ہو گئے. اس طرح کے سب مستعد ہیں. تو اس طرح کامل بن جانے کے بعد اور قدم قدم پر من جانب اللہ ان کی نصرت ہوتی ہے، دستگیری ہوتی ہے. یعنی وہ ملہم من اللہ ہوتے ہیں، علوم ان کو الہام ہوتے رہتے ہیں. جہاں جب کوئی ضرورت پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، نصرت ہوتی ہے. تو ایسا اگر حال ہے، پھر عمولاً یعنی حقیقتاً اس کو جو ہے یہ شیخ سے مشورے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن اکابر کا مشورہ ہے، پھر بھی اپنے آپ کو شیخ سے مستغنی نہ سمجھے. گاہ بگاہ ملاقات کر ادب سے، پناہیت کے ساتھ اپنے شیخ سے ملاقات کرے، صحبت میں بیٹھے، دعائیں لیتے رہے، یہ ضروری ہے. لیکن ایسا خلیفہ ہونا آج کل گویا کہ یعنی کالعدم ہے. ایسے خلافہ آج کل، ایسے مشائخ آج کل بہت شاد و نادر ہی کہیں ہوں گے. اس لیے آج کل جو لوگ مجازین ہیں، خلفاء ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے شیخ سے مستغنی نہ ہو. شیخ سے مستغنی ہونا یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے. بہت خطرے میں پڑ جاتے ہیں لوگ، عجب و کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ یہ شیخ بنتے ہیں، شیخوت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو عجب کا پتہ ہی نہیں چلتا. عجب کا پتہ نہیں چلتا یہ، اور اپنے عجب کا اور کبر کا پتہ بھی نہیں چلتا. اب دیکھیے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، ہے نا. پوری دنیا میں مشہور ترین عالم ہے نا، عالم ہے، محدث ہے، اور اتنے بڑے مفتی ہیں، اور علماء ان کو مانتے ہیں. لیکن ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ. تو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا سے بلائے جا رہے تھے، پوری دنیا سے دعوتیں آتی تھیں، آپ یہاں آئیے بیان کیجیے، وہاں آئیے بیان کیجیے. پورے عالم اسلام سے ان کو دعوت ملتی تھی. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ میرے اس مرید کو سب بلا رہے ہیں، کہیں عجب میں مبتلا ہو کر، پندار میں مبتلا ہو کر یہ ہلاک نہ ہو جائے، تو ان پر پابندی لگا دی. آپ کہیں بھی سفر نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے. ان کے بیان پر پابندی لگا دی، سفر پر بھی پابندی لگا دی، کہیں بھی نہیں جا سکتا. بات سمجھ میں آئی نا. پھر وہ رک گئے. بیان کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. ہمارا حضرت حکیم احمد تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر عجب و کبر پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت بیان بند کرنا واجب ہے. کیونکہ مقدمت الواجب واجب کا موقوف علیہ واجب ہوتا ہے. تو کبر سے بچنا واجب ہے، عجب سے بچنا واجب ہے، تکبر سے بچنا واجب ہے. اب یہ بیان کرتا ہے تو تقریر کرتا ہے تو عجب میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے.
لہذا چونکہ یہ کبر سے بچنا واجب، عجب سے بچنا واجب، اور یہ موقوف ہے اس کے بیان چھوڑنے پر، لہذا بیان کا چھوڑنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے۔ شیخ کامل کی نگرانی میں آدمی نہ رہے ہلاکت ہے۔ تو پھر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ خاموش ہو گئے، کہیں بیان نہیں کرتے تھے، اور جو ہے وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر عبداللہ صاحب عمل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مولانا مسیح اللہ خان جلالآبادی رحمہ اللہ کی طرف رجوع کیا، ان سے تعلق قائم کیا، اپنے آپ کو فری نہیں رکھا کہ ہم سب کچھ ہیں، ہے نا، بلکہ کسی کہ شیخ کامل کا سایہ سر پر ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے مولانا مسیح اللہ خان جلالآبادی کو اپنا شیخ بنایا، اور یہ حال بتایا کہ بھائی یہ میرے شیخ نے تو بیان پر پابندی لگا دی تھی، سفر پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمہ اللہ نے فرمایا وہ حکم جو تھا اب میں اس کو منسوخ کرتا ہوں، اب میں بیان کی اجازت دیتا ہوں، سفر کی اجازت دیتا ہوں، میرا حکم ناسخ ہے اور وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب ناسخ پر عمل کرو، منسوخ پر نہیں۔ پھر انہوں نے بیان شروع کیا۔ یہ شیخ کا سایہ بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مصیبت ہے۔ آدمی پھر اپنی لا علمی میں عجب و کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ عجب و کبر اتنا باریک مرض ہے کہ سخت اندھیری رات میں جو ہے پتھر پر جو چیوٹی چلتی ہے، وہ چیوٹی کے پاؤں کا نظر آنا اندھیری رات میں جتنا مشکل ہے، تکبر کا اور عجب کا پتہ چلنا اتنا مشکل ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کبر سے، تکبر سے ہم کیسے پاک و صاف رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا پڑھو گے تو کبر بڑا ہو، چھوٹا ہو، قلیل ہو، کثیر ہو، اس دعا کی برکت سے تو بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس دعا کو صبح و شام 3 دفعے پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور صدیق ہے، یعنی امت میں سب سے بڑے ہیں، نبی کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کبر سے ڈرتا ہوں، کبر سے کیسے بچوں گا؟ ان کو اس بات کی فکر ہے، معلوم ہوا کہ کتنا ہی اونچا مرتبہ ہو، کتنا ہی زبردست بزرگ ہو، لیکن کبر سے ڈرنا چاہیے، اور جو کبر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اللہ۔